السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میں ترکی میں زلزلے کے ساتھ بہت ساری اموات پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اور جو حضرات زخمی ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کرتا ہوں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اور انسان اپنا دفاع نہیں کرتا، اور دفاع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ دفاع کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرے تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو انسانیت کی بھلائی کے لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور آفاتی حادثات کے لیے ایک درود شریف کا عمل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انسان کو اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ کسی کے آسرے پہ اگر آپ رہ جائیں تو بہت مشکل ہے، انسان کو اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے، ترکی پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان کا دوست ہے، اور دکھ ہوتا ہے جب مسلمانوں کی اموات ہوتی ہیں تو مسلمان دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ میں بھی دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اور بہت سارے مسلمان دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ امداد بھی کریں گے، جو صاحب حیثیت ملک ہیں وہ امداد بھی کریں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو حضرات شہید ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو حضرات زخمی ہیں اللہ پاک انہیں جلد سے جلد صحت یابی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن جو لوگ دفاع کرتے ہیں اپنا، اور اپنے گھرانے کا، اور اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، وہ حضرات آزمائش سے بچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حدیثوں کے حوالے موجود ہیں کہ جب زنا بڑھ جائے، ظلم اور زیادتی ہونے لگے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ کرونا کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے، کاروبار ان کے برباد ہو گئے، زندگیاں ختم ہو گئی، رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور اپنے لختے جگر کرونا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن نفس و نفسی کا دور ہے، ہر شخص کمائی کے چکر میں پڑا ہوا ہے،
راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہا کہ اپنا بھائی، سکا بھائی، سکی بہن، دوست، ان سب کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بڑے فخر سے رزق حلال کے ساتھ رزق حرام بھی کماتا ہے، منافع خوری کرتا ہے، ذخیرہ خوری کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں رزق حرام اگر کماؤں گا تو میرے بچے نالائق ہو جائیں گے، بیوی نافرمان ہو جائے گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے. اور پھر یہی لوگ جو انسانیت پر ظلم کرتے تھے، بڑھاپے میں والدین کی قدر اولاد نہیں کرتی. وہ بندہ جناب علی یہ ہے کہ برے حالات ہیں. ایسے بندے بھی میں نے دیکھے ہیں جو بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، ان کی اولاد امیر ترین ہوتی ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ انسانیت پر ظلم ہے. اگر ہم بچ گئے اور ہم نے اپنا دفاع کر لیا تو ہم سرخرو ہوں گے اور اللہ ہماری مدد کو پہنچ جائے گا. اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ میرے ساتھ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے پاس چل کر آؤ، میں تیرے پاس چل کر آؤں گا. تو قدرت جو ہے وہ مہربان ہے، انسان نے اپنا دفاع خود کرنا ہے. اگر وہ حرام کمائے گا، دگنا چگنا منافع لے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، تو ظلم تو اپنے اوپر کرے گا نا. اور جن بچوں کے لیے آپ کما رہے ہو اور آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو اور اپنی نیندیں برباد کر رہے ہو، دن رات کام کر رہے ہو، اور وہ حلال حرام کی تمیز بھی ختم کر کے ان بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہی بچے تمہارے نافرمان ہوں گے، آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں، آپ کے آگے زبان چلائیں گے. تو جب یہ اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے انسان پر آزمائش کے طور پر زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں. تو میں انسانیت کی بھلائی کے لیے اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو ایک وظیفہ درود شریف کا عنایت فرما رہا ہوں. اور یہ درود شریف اس کے اندر اتنی قوت اور پاور ہے کہ یہ آپ کا دفاع کرے گا. اس کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے دفاع ہو جائے گا، بند دروازے کھل جائیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور ایک نہیں ہزاروں قسم کے فائدے آپ کو ہوں گے. اور آپ اگر اسے اپنا معمول بنا لیں گے، صبح شام ایک تسبیح کریں گے، تو آپ کا تو ہر وقت دفاع ہوگا. آپ کے اوپر سے مشکل پریشانی اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، کیونکہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو اگر آپ جو ہے میری بات پر عمل کرتے ہوئے اس درود شریف کو آپ صبح کے ٹائم 100 مرتبہ پڑھ لیں، مغرب کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا آپ اپنے کاروبار پر جا کر بیٹھ گئے ہیں تو وہاں تسبیح لے کے پڑھ لیں، یا اگر تسبیح نہیں آپ پڑھنا چاہتے، لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے، تو آپ زبانی اس سے پڑھ لیں. میں آپ کو درود شریف بتا دیتا ہوں، آپ اسے یاد کر لیں. تو موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جب آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک اسباب کوئی نہ کوئی پیدا کر دے گا. لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آپ وہاں پھنس گئے ہیں، تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کا تحفظ کر دے گا. پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ خیر کر دے گا. محلے کے اندر ٹینشن اور پریشانی ہے، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی.
تو میں ہر مرد اور عورت کو کہتا ہوں کہ میرا یہ درود شریف بتایا ہوا آپ زبانی یاد کر لیں، اسے پڑھیں، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے، یہ بڑے کام کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری آپ کے وجود سے نکل جائے گی۔ یہ لوگوں کی ٹینشنیں جو آپ دماغ کے اندر قابو کر لیتے ہو نا، لڑائیاں جھگڑے کر کے، وہ تو چلے جاتے ہیں، آپ کے دماغ کے اندر وہ ٹینشنیں موجود ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ ڈپریشن سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور آپ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس درود شریف کو صبح اور شام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتی بعدد کل معلوم لک، یہ درود شریف ہے، اسے زبانی آپ یاد کر لیں، آپ اسے پڑھیں، آپ کو بیماریوں سے اللہ آپ کو پناہ دے گا، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، کاروباری ٹینشنوں سے، جی سفری پریشانیوں سے، اور بہت ساری آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ اس کو معمول تو بنائیں، آپ پڑھنا تو شروع کریں اسے۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جو حضرات میری اس ویڈیو کو سنے گا اور سن کر اس درود شریف کو پڑھے گا اور اس کو فائدہ ہوگا تو میرے حق میں دعا ضرور کر دینا۔ شاید جب آپ کے پاس میری ویڈیو پہنچے میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے حق میں دعا ضرور کرنا کہ پیا جی نے کچھ بتایا تھا ہمیں۔ تو آپ دوستوں سے، ساتھیوں سے، بزرگوں سے اور بہنوں سے، ماؤں سے، جی سب سے گزارش ہے کہ آپ اس درود شریف کو یاد رکھ کریں اور اسے پڑھ لیا کریں۔ زیادہ نہیں تو چلو چند بار ہی آپ پڑھ لیا کریں، اور آپ کو اتنا مزہ اور سرور آئے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے دعا مانگنی ہے نا، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو ایک چیز کا آپ نے اضافہ کرنا ہے میری طرف سے کہ یا اللہ میں تمام مسلمان مرد، مسلمان عورتیں اور جنات مرد اور جنات عورتوں کی روحوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و مقبول فرما۔ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے نا، اس کا ایصال ثواب مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پہ کر رہے ہیں نا، تو آپ جنات مرد اور جنات عورتوں کے اوپر بھی ایصال ثواب کریں، وہ بھی مسلمان بھائی، ہمارے بھائی بہن ہیں۔ یہ اضافہ کرنا ہے آپ نے، اور یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں، آپ 20 مرتبہ پڑھ لیں، 50 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کے پاس اگر پاور ہے 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر ترکی بھائیوں کے دکھ کے ساتھ دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو فوت ہو گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔